السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری حج سیریز چل رہی ہے اور گزشتہ ویڈیو میں میں حج کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا تھا کہ جو خانہ کعبہ کے اندر حدود حرم میں جو نیکی ہوتی ہے وہ 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کی وضاحت کچھ یوں ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور ایسے ہی جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا اس کو 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، جو ایک دفعہ الحمدللہ پڑھے گا اس کو 1,00,000 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی جو ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح نماز فجر کے بعد یا اس سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، تو جو سورہ یاسین پڑھے گا ایک مرتبہ تو اس کو 1,00,000 سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی حرم کے اندر کچھ کام ہوتے ہیں جو بندہ کرتا ہے، مطلب صدقہ کرتا ہے، وہاں جو صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی مدد کرتا ہے، ان کو کچھ ریال وہ دے دیتا ہے اور دینے بھی چاہیے۔ تو اب اگر کوئی 1 ریال صدقہ کرتا ہے تو اس کو 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کے اوپر رکھا ہے۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی محرم بن کے احرام باندھ کے صبح سے شام کرتا ہے، یعنی حالت احرام میں اس کو شام ہوتی ہے، مغرب کا وقت آ جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو سورج ہے جب غروب ہوگا تو اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو لے کے غروب ہوگا۔ تو احرام کی یہ فضیلت ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ پھر محرم ظاہر خانہ کعبہ میں جائے گا، وہاں پہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، تو خانہ کعبہ کا طواف سے پہلے بیت اللہ کو دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں ہیں جو بیت اللہ کے اوپر پڑتی، اور ان 120 میں سے 60 رحمتیں اس گھر کا طواف کرنے والے کے اوپر پڑتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو 40 رحمتیں ہیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے اوپر پڑتی ہیں، اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو دیکھنے والے کے اوپر پڑتی ہیں۔ یعنی ایک شخص وہاں بیٹھا ہے مطاف میں مسجد حرام میں اور وہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے بیت اللہ کو دیکھنا یہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، تو اس شخص کے اوپر اللہ کی 20 رحمتیں پڑتی ہیں کہ جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مختلف روایات میں آتا ہے کہ کچھ چیزوں کو دیکھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، ان میں سے خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ کو دیکھنا اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کو دیکھنا یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، یعنی قرآن پاک کو چھونا یہ ثواب کا کام ہے۔ جیسا کہ وہ صدر مرسی تھا مصر میں، تو اس کو جب جیل ہوئی صدر مرسی کو، تو اس نے قرآن پاک مانگا، تو انہوں نے اسے قرآن پاک کا نسخہ نہیں دیا، تو وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ پڑھنے کے لیے مانگ رہا، تو انہوں نے کہا، صدر مرسی نے کہا کہ میں قرآن پاک اس لیے نہیں مانگ رہا تھا کہ میں اس کو پڑھنا چاہتا تھا، میں تو حافظ قرآن ہوں، وہ تو میں زبانی پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پاک کو ایک مرتبہ چھونا چاہتا تھا۔ تو جیسے قرآن پاک کو چھونا برکت سے خالی نہیں، اس کو دیکھنا اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ ایسے ہی ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، جیسے روایات میں آتا ہے مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا۔ ایسے ہی جو نیک عالم دین ہے اس کو دیکھنا اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے پہ بھی اجر ملتا ہے۔ ایسے ہی بیت اللہ کو دیکھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی 20 رحمتیں اس شخص پہ پڑتی ہیں کہ جو بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھتا ہے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس نظارے سے محظوظ ہو چکے ہیں وہ اس کی لذت کو جانتے ہیں کہ بندہ مطاف میں بیٹھا ہو
مسجد حرام میں بیٹھا ہو اور وہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہو، اور پھر پوری بیت اللہ کی جو تاریخ ہے وہ اس کے ذہن میں اگر اس نے پڑھی ہے تو وہ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسے بنا، کب بنا، اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے، یہاں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال بیت اللہ کو دیکھنے والا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کی، اپنے نبی کے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔